توقیر انصاری صاحب کہتے ہیں عورتوں پر ظلم آج ہی نہیں بلکہ اسلام آنے سے پہلے سے ہی ہر دور میں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ مکہ میں لڑکی پیدا ہونے پر زندہ دفن کر دی جاتی تھی۔ انڈیا میں تو اکثر لڑکی معلوم ہونے پر آج بھی لیگلی ماں باپ ابورشن کروا دیتے ہیں۔ عورت کے آنر اور ڈگنیٹی کے لیے اللہ نے 4 شادیوں تک کی اجازت دی ہے۔ اسلام کے علاوہ دوسرے مذہبوں کے لوگ عورت کو یوز کرتے اور اپنی نفسانی خواہشات کا نشانہ بناتے چلے آ رہے ہیں، اور ہم یہ نہ بھولیں انسانیت کی کامیابی کی بنیاد ہی ماں ہوتی ہے۔ اولادوں کو سنبھالنے کے لیے اللہ نے مرد کو عورت کی جائز ضرورتوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان اعمالوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ لڑکی یا عورت کسی بھی عمر اور کنڈیشن میں ہو، اس کو باعزت اپنے نکاح میں رکھنا ضروری ہے۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں، 2 اور 3 اور 4 مگر یہ اجازت بشرط عدل ہے۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم زائد بیویوں میں عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو، کیونکہ میاں بیوی کی ناانصافیوں کی وجہ سے شادی کی زندگی میں سختیاں آتی ہیں اور بچے برباد ہوتا ہے اور بچوں پر برا اثر پڑتا ہے۔ 4 شادیوں تک کی اجازت اس لیے بھی ہے تاکہ مرد و عورت زنا اور حرام کاریوں سے بچے۔ پرہیزگار عورت کو بچے پالنا ہی نہیں ہوتا بلکہ گھر کے معاملات سنبھالنے کے لیے حیثیت کے مطابق صبر اور تحمل کے ساتھ فیصلے بھی کرنے ہوتے ہیں۔ آپ مسلمان ہیں یا نہیں؟ قرآن کو اپنی لینگویج میں پڑھیے اور سمجھیے، اور مزید انفارمیشن کے لیے ہماری سائٹ thinkallah.com کو وزٹ کریں۔